اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کائنات نے پاکستان کے مرکزی شہر اسلام آباد میں خطبہ دینے کی توفیق عطا فرمائی، جمعہ کا خطبہ۔ اس سے پہلے خطبے میں آپ نے سنا تھا، میں نے بیان کیا تھا کہ جنتیوں نے جب دوزخیوں سے سوال کیا کہ آپ دوزخ میں کیوں ہو، تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا، قالوا لم نکو من المصلین۔ پہلا ان کا جواب یہی تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب نماز چیز کیا ہے جو وہاں پر ان کو یاد آ رہی ہے؟ کس چیز کا نام نماز ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ نماز جو ہے اللہ نے فرمایا میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھو آدھ تقسیم کر لیا ہے نماز کو، اور جو چیز اللہ نے آدھی آدھی تقسیم کی ہے اس کا نام رکھا ہے نماز۔ باقی اس کا طریقہ بتا دیا کہ ایسے اصل میں نام اس کا نماز ہے، باقی طریقہ یہ ہے یہاں پر کھڑے ہو کر اس چیز کو پڑھنا ہے جس کا نام نماز ہے۔ پہلے سبحانک اللہ، اللہ کی حمد و اللہ کی ثنا بیان کی، اس کے بعد اعوذ پڑھا، پھر یہ نماز جس کا نام ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قال العبد الحمدللہ رب العالمین، یعنی جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالی فرماتا ہے، اے فرشتوں کی محفل میں، قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، کہ دیکھو میرے بندے نے میری حمد کی، میری تعریف کی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ بندے سے ہم کلام ہوتا ہے اور بندے کی باتوں کا جواب دیتا ہے۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو ایمان والے کو اللہ سے باتیں کرنے سے منع کرتے ہیں، کہتے جی تم نہ پڑھو، بس امام پڑھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے اس الفاظ کا جواب دیتا ہے، حمدنی عبدی، دیکھو میرا بندہ تعریف کر رہا ہے۔ قال العبد، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی اثنى علی عبدی، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، دیکھو میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے۔ قال اللہ تعالی، قال العبد، جب میرا بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، جب میرا بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، قال اللہ تعالی مجدنی عبدی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ میری بڑائی بیان کر رہا ہے، میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جملے کا جواب دے رہا ہے۔ اس کا مطلب نماز میں اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اور یہ توجہ دے کر پڑھنا، سب دعاؤں کو خصوصاً سورہ فاتحہ کو یہ توجہ دے کر پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری ان باتوں کا جواب دے رہا ہے۔ قال العبد، جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پھر قال اللہ تعالی، پھر اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے، قال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ھذا بینی و بین عبدی نصفین، ھذا یہ ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھو آدھ، جس کا نام نماز ہے۔ یعنی اس میں یہاں تک ایاک نعبد تک اللہ کی تعریف، اللہ کی ثنا، اللہ کی بڑائی اللہ سے مانگ رہا ہے، یہ اللہ کا حصہ ہے۔
इय्याका नअबुदु, या अल्लाह मैं तेरी ही इबादत कर रहा हूं और तेरी ही इबादत करता रहूंगा। ऐसे नहीं कि अब यहां कर रहा हूं, बाहर जाकर किसी और की शुरू कर दूं। तेरी ही इबादत कर रहा हूं और तेरी ही इबादत करता रहूंगा। ये अल्लाह का हिस्सा हो गया, अब बंदे का हिस्सा शुरू हो गया। व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह तुझ ही से मदद मांग रहा हूं, यहां पर तुझ ही से सवाल कर रहा हूं। तू ही मुश्किल कुशा है, तू ही हाजत रवा है, तू ही तकलीफें दूर करने वाला है, इसलिए तेरे सिवा कोई नहीं, तुझसे ही मांग रहा हूं और आइंदा भी तुझसे ही मांगता रहूंगा। ये अल्लाह के घर में खड़े होकर अल्लाह से वादा करता है, अल्लाह के घर में खड़े होकर अल्लाह से इकरार करता है, तुझ ही से मदद मांगूंगा। बाहर जाकर औरों से मांगना शुरू कर देता है, या अली मदद, या गौस मदद, या फला मदद, या फला मदद। ये अल्लाह के फरमान से, अल्लाह से अहद करके बदल जाता है। अल्लाह से, ये हर फिरके का जो शख्स नमाज पढ़ने वाला ये अल्लाह से इकरार करता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इबादत भी तेरी ही करूंगा, किसी और के आगे नहीं झुकूंगा, किसी और के आगे रुकू नहीं करूंगा, किसी और के आगे सजदा नहीं करूंगा, किसी और के आगे कयाम नहीं करूंगा, सिर्फ तेरे आगे करूंगा ये सब बातें, और किसी और से सवाल नहीं करूंगा, किसी और से मदद नहीं मांगूंगा, वो भी तुझसे ही मांग रहा हूं और तुझसे ही मांगता रहूंगा। क़ाल अल्लाह तआला हाज़ा हाज़ा बैनी व बैन अब्दी, ये है मेरे और मेरे बंदे के दरमियान आदवाद, अल्लाह ने खुद बता दिया। अब जो नमाज है वो आदो आद तकसीम है। इस हदीस मुबारका से मालूम हुआ कि नमाज हकीकत में नाम ही सूरे फातिहा का है। जिसने सूरे फातिहा पढ़ी उसने नमाज पढ़ी, जिसने सूरे फातिहा नहीं पढ़ी उसने समझ ले कि नमाज ही नहीं पढ़ी। अब हाजा बैनी बैन अब्दी इसबैनी, ये है मेरे और मेरे बंदे के दरमियान आदवाद तकसीम। अब अल्लाह क्या फरमाता है, क़ाल अल अब्दु वलिसअला, अब मेरा बंदा जो मुझसे मांगेगा मैं दूंगा। अल्लाह वादा कर रहा है। देखो हम अल्लाह के आगे खड़े हुए, अल्लाह की हम्द व सना की, अल्लाह की बड़ाई बयान की, अल्लाह को खुश कर दिया। अल्लाह ने कहा बंदे मेरी बड़ाई बयान करके, मेरी सना बयान करके, मेरी हम्द बयान करके तूने मुझे खुश कर दिया, मैं तुझे खुश कर दूंगा, बशर्त ये कि अपने वायदे पे बरकरार रहा। तो जो यहां खड़े होकर इकरार कर रहा है ना, अगर इस पे बरकरार रहा तो जो तू मांगेगा मैं दूंगा। अल्लाह कहता है मांग, क्या मांगता है, लेकिन अल्लाह ने अल्फाज भी खुद सिखाए, ऐ मेरे बंदे दौलत न मांग लेना, दौलत तो मैंने अपने न मानने वालों को बहुत दी है, दौलत तो उन ना मानने वालों को बहुत दी है। वो चीज मांगना जो मेरी शायान शान है। दौलत की मेरे आगे मच्छर के पर के बराबर भी कोई हकीकत नहीं है। जो जितनी बड़ी हस्ती का मालिक होता है उससे चीज भी उसी हस्ती के मुताबिक मांगी जाती है, ये उसकी शान है। मुझसे मेरी हस्ती के मुताबिक चीज मांगना, और वो मैं खुद सिखा देता हूं वो क्या है। अब अल्लाह से सवाल करता है, या अल्लाह इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह अगर मैं सिराते मुस्तकीम पर नहीं तो मुझे सिराते मुस्तकीम पर चला, अगर मैं सिराते मुस्तकीम पर हूं तो फिर इस पर कामयाब रख, चलाता रहे, इससे इधर उधर न हट जाऊं, फिसल न जाऊं। या अल्लाह तू साबुत कदम रखना इस सिराते मुस्तकीम पर। इसके दोनों मायने निकलते हैं, अगर नहीं हूं तो चला, अगर चल रहा हूं तो चलाता रह। सिरात मुस्तकीम कौन सा है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो जिस रास्ते पर चलकर लोगों ने आपके इनामात हासिल किए उसी रास्ते पर हमें भी चला। जिस रास्ते पर चलकर लोगों ने आपके इनामात हासिल किए, जो इनाम याफ्ता लोग हैं, अनअमल्लाहु मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदा,
وہ انعمتا، کون سے لوگ ہیں انعام یافتہ؟ وہ نبی ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ صالحین ہیں، ان کے راستے پر چلانا ہمیں۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جو تیرے غضب میں مبتلا ہوئے، یا اللہ ابو جہل کے راستے پر نہ چلانا، یا اللہ فرعون کے راستے پر نہ چلانا، یا اللہ نمرود کے راستے پر نہ چلانا، یا اللہ ان کے راستے سے بچا کر رکھنا۔ اب جب یہ سوال کیا بعد میں پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے جو مانگا میں نے دیا۔ لے کر جاتا ہے اللہ سے بندہ، پر توجہ رب کی طرف ہو، نیت رب سے لینے کی ہو۔ یہاں آ کر رب سے جو لینے آتا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ دیتا ضرور ہے، ہاں بات یہ ہے پھر وہ اللہ کی دی ہوئی چیز کو یہ سنبھالے یا نہ سنبھالے اب اس کی مرضی ہے۔ سنبھالنا تو اس کا کام ہے۔ بھائی کسی نے کوئی انعام دے دیا، اب لے جا رہا ہے راستے میں، لٹیروں ڈاکوؤں چوروں سے بچانا تو اس کا کام ہے نا۔ اور یہ سب سے بڑی چیز جو ہے ایمان ہے، ایمان کی دولت اللہ نے ہمیں عنایت فرما دی، اب اس ایمان کو بچانا تو ہمارا کام ہے نا۔ ان لٹیروں ڈاکوؤں سے ہم اپنے ایمان کو بچائے رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ صراط مستقیم پر فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا سورہ فاتحہ کا ہی نام نماز ہے۔ جس نے سورہ فاتحہ پڑھی اس نے نماز پڑھی، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس نے نماز نہیں پڑھی۔ اسی لیے یہ جو حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے سنائی ہے، بخاری و مسلم کی، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، شروع اس کے ایسے ہے، قال من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز پڑھی اس میں ام القرآن نہ پڑھی، سورہ فاتحہ نہ پڑھی، فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا، 3 مرتبہ فرمایا یہ ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، غیر تمام، غیر تمام ہے، پوری ہوئی ہی نہیں۔ یعنی اس کا رکوع سجدہ تو ہو گیا لیکن جس کا نماز نام ہے وہ پوری نہیں ہوئی اس کے بغیر۔ تو اب کسی پوچھنے والے نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا، فقیر علی ابی ہریرہ، بعد والوں نے پوچھا، صحابہ نے بعد والوں نے، انا نکون وراء الامام، کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں کیا کریں؟ کہ صحابی سے پوچھ رہے ہیں، صحابی اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھتے تھے، طریقہ ان سے پوچھ رہے ہیں۔ قال اقرأ بها فی نفسک، فرمایا اس کو امام کے پیچھے بھی اپنے نفس میں پڑھ لیا کرو۔ وضاحت ہو گئی؟ نہیں وضاحت نہیں ہوئی۔ اب نہ پڑھنے والے بھی دلائل دیتے ہیں، ثبوت دیتے ہیں لوگوں کو، دیکھو جی قرآن مجید میں ہے، سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 4 ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ دیکھو جی قرآن مجید میں ہے نا، جب قرآن پڑھا جائے اس کو خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بھئی قرآن مجید میں ہے جب قرآن پڑھا جائے تو سورہ فاتحہ بھی تو قرآن ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو، تو تم کہتے ہو پڑھو، بھئی حدیث ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ حدیث نہیں مانیں گے جو قرآن کے خلاف ہوگی۔ یہ عقیدہ ہے بعض لوگوں کا، ہمارا نہیں ہے الحمدللہ، یہ جماعت المسلمین کا عقیدہ نہیں ہے۔ سمجھیں حدیث کس کو کہتے ہیں، پہلے یہ سمجھیں، حدیث کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو، اور نبی کا قول یا فعل کبھی قرآن کے خلاف نہیں ہوتا۔ جس کا یہ عقیدہ ہے قول تو نبی کا ہے، فعل تو نبی کا ہے لیکن قرآن کے خلاف ہے، وہ ایمان سے گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ عقیدہ رکھنا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، قرآن کے خلاف نہیں ہے، یہ الگ عقیدہ ہے۔ دوسرا عقیدہ ہے کہ قرآن کے خلاف ہے، تو یہ عقیدہ باطل ہے، غلط۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ حضرت ابو ہریرہ سے صحیح مسلم میں حدیث ہے وہ بھی بیان کرتے ہیں نہ پڑھنے والے، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ بھئی آیت بھی ہے حدیث بھی ہے نا، سنانے والوں کو لاجواب کر دیں گے نا۔ ہاں اب دیکھنا یہ ہے
کہ نہ حدیث قرآن کے خلاف ہے نہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، ان کی سمجھدانی کم ہے یا یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، اگر سمجھ گئے ہیں تو ضد کی بنا پر اس کا انکار کرتے ہیں۔ ہاں، ان کا حل بھی قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو، صحیح مسلم کی حدیث کہتی ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو، اور اس صحیح مسلم کی حدیث میں ہے ابو ہریرہ ہی فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جس نے نہیں پڑھی اس کی نماز ناقص ہے، راوی وہی ابو ہریرہ ہے، وہی ہیں۔ آگے چلیں، حدیث ہے ابو داؤد و ترمذی کی صحیح سند کے ساتھ، ان عبادہ بن صامت، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب مسئلہ یہ ہے ابو ہریرہ کی جو حدیث آ گئی نا، ٹھیک ہے جی امام کے پیچھے تو پڑھو، پر جہری میں پڑھیں یا سری میں پڑھیں؟ امام قرات کر رہا ہے، وہ تو دونوں کے منکر ہیں۔ اگر یہاں کوئی یہ کہہ دے کہ جی جہاں تلاوت بلند آواز ہو رہی ہے پھر نہ پڑھو اور سری میں پڑھو، اس کا حل بھی حدیث میں موجود ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال كنا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الفجر، کہ ہم نماز فجر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کی امامت میں صلاۃ فجر پڑھ رہے تھے، فقرأ فثقلت علیہ القراءۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قراءت کرنا جو ہے یہ اٹکنے لگے، قراءت ان پہ فضنی ہو گئی۔ خیر نماز پوری پڑھ لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فلما فرغ، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے پھر فرمایا قال لعلکم تقرؤون خلف امامکم، میرے صحابہ کیا تم امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ اگر بھائی بلند آواز سے ہوتا تو پوچھنے کی کیا ضرورت؟ اس کا مطلب ہے دل میں ہی پڑھ رہے ہوں گے نا جو پوچھا۔ تو آپ امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو کیا؟ صحابہ کرام نے کیا کہا؟ قلنا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھتے ہیں، ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لا تفعلوا، ایک امام صاحب نے ممبر پر کھڑے ہو کر یہاں تک یہ حدیث پڑھی، میں نے اپنے کانوں سے سنی، کہتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا لا تفعلوا، نہ پڑھو کچھ، دیکھو منع کر دیا نا، لیکن آگے تو پڑھ لے بھائی، اس حدیث کو آگے تو پڑھ لے۔ فرمایا فقال لا تفعلوا، آگے الا لگا ہوا ہے، الا کا قلہ ہے، الا بفاتحۃ الکتاب، مگر فاتحۃ الکتاب ضرور پڑھنی ہے، فاتحۃ الکتاب ضرور پڑھنی ہے۔ وہ اس لیے پڑھنی ہے فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، جو اس کو نہیں پڑھے گا، جو سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کچھ نہ پڑھا کرو، سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کچھ نہ پڑھا کرو۔ اب بھی مسئلہ حل نہیں ہوا بھائی، حدیث تو کہتی ہے سورہ فاتحہ پڑھا کرو، قرآن کہتا ہے خاموشی سے سنو۔ اب حدیث اور قرآن پہ عمل کیسے ہو؟ دونوں میں، ان دونوں پر عمل کیسے ہو؟ ہاں یہ بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا دونوں پر۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے صحیح سند سے، فرماتے ہیں انہو کان یسکت سکتتین، کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سکتے یاد رہے، ہم یاد کیے ہوئے، ہم یاد ہیں۔ دو سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے نماز میں، اذا استفتح و اذا فرغ من القراءۃ كلها، اور یہ دو سکتے ایک نماز کے شروع کے وقت ہوتا تھا اور ایک سکتہ کل قراءت کے بعد ہوتا تھا۔ بھئی یہ دو سکتے تو آ گئے حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سکتہ پہلے فرماتے تھے ایک بعد میں، یہ سکتے ہوتے کس مقصد کے لیے تھے؟ اب یہ بھی ہمیں وضاحت چاہیے نا، دین بالکل تفصیل کے ساتھ ہے، سمجھنے والے کی نیت ہو سمجھنے کی۔ اور پھر بہقی کتاب القراءت صفحہ نمبر 69 پر صحیح سند کے ساتھ حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابی ہیں، کہتے ہیں کانوا یقرؤون خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصت،
یعنی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سورہ فاتحہ قرات لفظ ہے یہاں پڑھا کرتے تھے جب آپ خاموش ہوتے تھے. فَإِذَا قَرَأَ جب آپ قرات شروع کر دیتے لم یقرؤ پھر ہم کچھ نہیں پڑھتے تھے, خاموش ہو جاتے تھے. بھئی دونوں پر عمل ہو گیا. جب آپ خاموش تھے, جب قرآن پڑھا جائے تو کچھ نہ پڑھو نا, خاموش رہو. لیکن آپ جب خاموش ہے, پہلا سکتہ جو ہوا تو صحابی کہتے ہیں ہم اس میں پڑھ لیا کرتے تھے, اور پھر جب آپ قرات شروع کرتے تھے ہم خاموش ہو جاتے تھے. وَإِذَا أَنصَتَ اور جب آپ پوری قرات کرنے کے بعد پھر خاموش ہوتے قرأوا ہم بعد میں جس سے رہ جاتی ہے بعد میں ہم بعد میں پھر پڑھ لیتے. بھئی فیصلہ حل ہو گیا, مسئلہ حل ہو گیا. اور آگے اور حدیث ہے, اسی حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من کان مع الامام فلیقرأ بأم القرآن قبلہ اذا سکت. جب تم امام کے پیچھے, آپ کہتے ہیں جب امام کے پیچھے ہم ہوتے, جب امام کے پیچھے نماز پڑھتے تو ہم ام القرآن سورہ فاتحہ امام سے پہلے ہی سکتے میں پڑھ لیتے. بھئی صحابہ کو تعلیم کس نے دی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہ حدیثیں یہ ماننے کو نہیں مانتا, نہ مان, بھئی ہمارا کام ہے پہنچانا. اب مسئلہ حل ہو گیا. اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شروع میں ہے, جو کہتے ہیں جب امام قرات کرے تو خاموش ہو جاؤ, تو وہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, امام بخاری کی ہے جزء القرات بالبخاری صفحہ نمبر 62 میں حسن سند کے ساتھ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں للامام سکتتان فاغتنموا. امام کے جو سکتے سکتتان دو جو سکتے ہیں ان کو غنیمت جانو, ہاں ان کو غنیمت جانو. قرات فیہما بفاتحۃ الکتاب, ان سکتوں میں سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو. کون؟ وہی ابو ہریرہ جو کہتے ہیں ہاں. معلوم ہوا ابو ہریرہ نے وضاحت کر دی کہ خاموش رہنا ہے, جب آپ قرات کریں خاموش رہنا ہے, جب آپ خاموش رہیں پھر ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. مسئلہ ہو گیا حل. اس کے بعد کی بات ہے, تابعین کے دور کی بات ہے. حضرت عبداللہ بن عثمان بن خصیم رضی اللہ تعالی عنہ نے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی تابعی سے پوچھا, تابعی سے, یہ تابعی کا دور آ گیا. یہاں پر بھی یہ مسئلے چل رہے تھے, تابعی کا دور آ گیا. پوچھا کہ کیا ہم امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ حضرت سعید نے فرمایا, کہنے لگے نعم, ہاں پڑھو, سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھو. وَإِن سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ چاہے اس کی قرات تو سن رہا ہے نا, اس کی قرات پھر بھی تجھے وہ سورہ فاتحہ پڑھ. کان اذا ام احدهم الناس کبر او ثم انصت حتی یظن, یعنی فرمایا کہ امام جو تم سے بنتا ہے اس کو بھی چاہیے کہ اتنی دیر خاموش رہے کہ اسے یہ یقین ہو جائے پیچھے والے نے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہوگی, تو پھر یظن ان من خلفہ قرأ فاتحۃ الکتاب ثم قرأ, تو پھر وہ قرات شروع کرے امام. یعنی امام نے بھی اندازہ لگانا ہے, اب پیچھے والوں نے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہوگی تو اب اس نے جو ہے قرات شروع کرنی ہے. جب وہ قرات شروع کر دے قرأ فانصتوا, پھر تم خاموش ہو جاؤ. بھئی مسئلہ حل ہو گیا, وضاحت ہو گئی کہ سورہ فاتحہ پڑھنے والی حدیثیں بھی صحیح ہیں اور قرآن مجید میں جو خاموش رہنے کا حکم ہے وہ بھی صحیح ہے. اب دونوں پر عمل کرنے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا, دونوں پہ عمل ہو گیا, قرآن کی آیت پر بھی ہو گیا, حدیث پر بھی ہو گیا. تو لہذا یہ طریقہ سوائے جماعت المسلمین کے کسی کے پاس نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, کہیں قیامت کے دن پچھتانا ہم نہ پڑے کہ ہم نے فلاں کے کہنے پر سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ